علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم۔ آج میں جس لیکچر کے ساتھ موجود ہیں وہ ایم اے رشید، جو معروف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جنہوں نے اپنے وقت میں ایک پاکستان کو بہت ہی کامیاب فلمیں دی، ان کی جو ہے صاحبزادی ان کے ساتھ موجود ہوں۔ اگر آپ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک فوڈ جو ہے کھولا ہے، فوڈ کھانے پکانے کی اشیاء کا کھولا ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت جو اپنے زندگی میں جو ہے ایک اپنی بلندیوں کو چھو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت اچھی لائف دی، جیسا ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ایک اچھی سے اچھی زندگی دے سکے، اور یہی ان کے والد کی بھی شاید خواہش تھی، اور انہوں نے ہر پرآسائش زندگی دی۔ اور ان کا کہنا یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہر ملک کا وزٹ کیا ہے، تمام جگہ گھومی پھری، اور ان کے والد نے ان کو ہر پرآسائش چیزیں دی، لیکن وقت نے اتنی جلدی کروٹ بدلی اور ایک دم سے حالات چینج ہوئے، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو یہ فوڈ کا جو ہے کھانا کا جو ہے ڈھابا ٹائپ کھولنا پڑا۔ آئیے آپ ان سے جانتے ہیں ایم اے رشید کی بیٹی رافیہ رشید عرف بنٹی سے۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا اپنے والد صاحب کے مطابق بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ بہت بڑے ہدایت کار تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، اتنا عرصہ مطلب انہوں نے کون کون سے جو ایوارڈ جیتے ہیں اور کتنا عرصہ ان کا کریئر رہا؟ بیٹے، میرے والد صاحب کا نام ایم اے رشید ہے، اور وہ 1925 2 ستمبر کو لاہور میں پیدا ہوئے، اور میرے ڈیڈی کی پہلی پکچر ہے وہ 1955 میں، جب انڈیا پاکستان کی فلمیں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگتی تھیں، تب میرے ابا جی کی پکچر تھی بیٹا پہلی پاٹے خان، جس نے ایک ریکارڈ بیٹ کیا، اور جو ہے وہ اللہ نے عزت دی۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ میرے والد صاحب خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ پاکستان کے بہت سارے ہدایت کار ایسے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی کو اسسٹ کیا، یعنی کہ ان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوگا، مگر میرے ڈیڈی الحمدللہ واحد ایک ایسے پاکستانی ہیں ابھی تک ہدایت کار جن کا کوئی استاد نہیں۔ پھر میرے ابا جی نے پاٹے خان کے بعد آس پاس بنائی، تم سلامت رو بنائی، دل میرا دھڑکن تیری وحید مراد اور رانی جی کی اور شمی مارا آنٹی کی تھی، جس نے ایک ریکارڈ بیٹ کیا 360 ہفتوں کا۔ پھر نصیب، ملن، آدمی، سلطان رائی صاحب کی ایک واحد پکچر ہے اردو جس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ڈیڈی ہیں میرے، اس کا نام ہے بیٹے راستے کا پتھر۔ اس کے علاوہ میرے والد صاحب کو فلم تھی قاتل کی تلاش، اس میں تھے ندیم انکل اور بابرہ شریف اور بازگا۔ اس میں ڈیڈی کو صدارتی ایوارڈ ملا الحمرا میں 1987۔ اس کے بعد ڈیڈی کے پاس تھا نگار ایوارڈ، مراد ایوارڈ ایکفا کا، پھر لائف اچیومنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو بہت ساری جو ہے نعمتوں سے نوازا، اور بڑی خوبصورت پکچریں پیٹریوٹزم پہ ایز اے محب پاکستانی، محب وطن ہونے کی حیثیت سے میرے والد صاحب نے پکچر دی سرحد کی گود میں، آنسو بن گئے موتی، پنجابی فلم بنائی ٹکا متھیرا۔ اس کے علاوہ آپ نے نصرت فتح علی خان صاحب کی بڑی مشہور قوالی ہے میری توبہ، اکثر آپ نے ٹریول میں سنی ہوگی، اور وہ بھی ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی ہی ذاتی پروڈکشن، ذاتی فلم تھی، اور اس کے رائٹر تھے قتیل شفائی صاحب۔ تو اللہ کا شکر ہے بیٹے کہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ایک دم سے آپ لوگ جس اونچائیوں میں تھے اس کے بعد یہ ایک دم سے چینج کیسے آیا؟ چینج بیٹے اللہ کا شکر تھا، 2011 تک میرے والد صاحب، ہوا یہ تھا کہ 2000 میں میرے شوہر جو میرے ہسبینڈ تھے ان کی زندگی میں کوئی دوسری خاتون آ گئی، اور انہوں نے مجھ سے علیحدگی کر لی، اور میری بیٹی اور میں جو سمرز آ رہا ہے، جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس وقت اس کی عمر 26 سال ہے، ہم ہمیشہ کے لیے اپنے والد صاحب ڈیڈی کی، ایم اے رشید صاحب کی ذمہ داری بن گئے۔ میرے والد نے ایک نہایت ذمہ دار والد ہونے کی حیثیت سے میرا اور میری بیٹی کا بے حد خیال رکھا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ میری والدہ نے بھی ہمیں بہت پیار دیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں ان خوش قسمت بچوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفیق والدین عطا کیے۔ میرے والد مین آف کمٹمنٹ تھے۔ 2011 کے 1 جون کو میرے والد انتقال کر گئے بیٹے انگلینڈ میں، وہ وہیں دفن ہے۔
معاملہ وہاں سے شروع ہوا. زندگی کی حقیقت, لوگوں کا جھوٹا پیار, لوگوں کی جھوٹی وفاداریاں. پتہ ہی کیونکہ والد صاحب پیسے بھیجتے تھے میرے لاہور میں, جو میرے آئی ڈی کارڈ پہ پتے ہیں مستقل, وہ میرے ابو نے گھر بنا کے دیے تھے. کرایہ آتا تھا, ابا جی خرچہ بھیجتے تھے. پھر میرے ڈیڈی ہر نومبر دسمبر میں, میری امی کی ڈیتھ ہوئی 2007 میں لندن, امی کے جانے کے بعد میرا ڈیڈی ہر سال آتا تھا اور سالانہ شاپنگ. مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹے اللہ کی کسی نعمت کی, کسی الیکٹرانکس کی, کسی چیز کی میرے گھر میں کوئی کمی ہو. مجھے والدین کے پیار اور ڈیڈی کی شدید محبت کے ساتھ میرے اللہ نے میرے والد کے وسیلے سے, وجہ تو میرے والد تھے, میں تو کچھ کرتی نہیں تھی, تو ڈیڈی نے ہر چیز مجھے اور میری بیٹی کو پرووائڈ کی. ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد اکثر خرچہ بند ہو گیا, پیسے بند ہو گئے, لوگوں کے رویے بدل گئے. پھر اچانک 2010 میں ڈیڈی کی زندگی میں سمر, جو میری بیٹی ہے سمر زہرا, اس کو اٹیک ہونا شروع ہو گیا. اس نے 9th میں پنجاب بورڈ میں بہت اچھی پوزیشن لی, ایریا میں آرٹس گروپ میں ٹاپ کیا. تو میں سمجھی کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے. وہ دکھاتے رہے اور وہ پتہ چلا کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. اور اسی دوران ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی. 2010 میں سمر بیمار ہوئی, 2011 میں ابو فوت ہو گئے. پھر لوگوں کا رویہ بدل گیا کہ بنٹی صاحبہ کے پاس تو پیسے نہیں رہے. پہلے لوگ آتے تھے, کھلے کھانے, گاڑیاں, سیریں, شاپنگ, سب کے کام بھی میں نے کرتے ہیں. جتنے مطلب جو ملنے والے ہوتے تھے ان کو ایک فری لانسر نہیں ہوتا کہ ایک مفت کا بکرا ملا ہوا تھا, چلو یار بنٹی بہت یار تو یہ کام کر دے, سب کی خدمتیں ہوتی تھیں. بہرحال میں مشکور ہوں اللہ کے کہ انہوں نے مجھے, میرے اللہ نے اس قابل سمجھا, مگر سب کا رویہ بدل گیا. پھر 2011 میں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ڈاکٹروں کے کہنے سے, کیونکہ سمر بائی پولر ڈس آرڈر تھی, پاکستان میں ہمارا کوئی بھی نہیں تھا. بیٹے میں نے جو ہے نا ایک فیملی پہ اعتبار کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, جنہوں نے شاہ رخ خان اور محمد علی صاحب سے بھی اچھی پرفارمنس دی, ہمدردی کی. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ بہت لالچی, خود غرض اور مطلب غیر ذمہ دار آدمی. اس کے بعد حسین جو میرا نواسہ ہے, سمر کا بیٹا, وہ حسین پیدا ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے میری ذمہ داری کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھ گئی. بیٹے پہلے بیٹی تھی, پھر حسین ہو گیا نواسہ میرا, اور ابا جی بھی نہیں رہے پاکستان میں, میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا, اور جو تھے وہ مطلب ہے ان کو ان کے نزدیک اب میں فالتو آپ یہ فوڈ چلاتی ہیں سبحان اللہ فوڈ کارنر کے نام سے, اب آپ کا ایسا گزارا ہو جاتا ہے؟ نہیں جی, اس سے کوئی گزارا نہیں ہوتا بیٹے. یہ کام مجھے شروع ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں, کوئی گزارا نہیں. پہلے گزارا یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ میں اس طرف جو گھر سے وجہ, پہلے میں لاہور میں رہتی تھی, میری بیٹی کا یہاں علاج آ گیا پرمس میں, اور میں ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک بات کہوں گی کہ میری زندگی میں 10 سال میں میرے گھر بار زیورات سب کچھ بک گئے. اور پاکستان میں واحد ایک ڈاکٹر مجھے ملے جو اللہ نے ان کو, ہمدرد ڈاکٹر ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالوہاب یوسف زئی. تمام ڈاکٹروں سے ریکویسٹ ہے کہ سر سے سیکھیں کہ انسانیت کی خدمت کیا ہوتی ہے. عبدالوہاب یوسف زئی صاحب ہم سے فیس نہیں لیتے بیکاز میرے حالات کی وجہ سے, اور بھائی جان ہمیں VIP پروٹوکول کے ساتھ الشفا میں بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں. بیٹی کا علاج یہاں تھا, میرے پاس جتنا پیسے تھے گھر کے ایسٹس بکنے کے بعد, جب وہ ختم ہوئے 1 ربیع الاول 2019, اس وقت میرے پاس اس ایج میں جو میری اس وقت ہے 55, 1965 کی میں پیدائش ہوں. تو جب میں بینک لون لینے کے لیے گئی تو انہوں نے کہا کہ جی 21 سے 45 سال کی عمر کے لوگوں کو لون ملتا ہے, آپ کو لون نہیں مل سکتا, ہماری پالیسی نہیں ہے. تو میرے پاس اس کام کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا, کیونکہ میری بیٹی کو کب اٹیک ہو جائے, کب اس کی طبیعت خراب ہو جائے.
اس کو نہ کسی اس کے والد نے سنبھالنا ہے، نہ کسی بہن بھائی ہے نہیں، نہ کسی رشتہ دار نے، نہ سسرال نے. سب لوگوں نے میرے پیسے ختم ہونے اور اس کی بیماری کی وجہ سے ہم سے آنکھیں پھیر لیں. میرے پاس اس کام کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. وہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں گھر میں رہوں گی، بچی میرے پاس رہے گی، اور خدا نہ خواستہ جب اس کی طبیعت خراب ہوگی تو میں فوری اس کو ہاسپٹل لے جا سکتی ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا، حکومتی کسی نمائندے کی جانب سے، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کوئی رجوع کیا گیا آپ سے، یا کسی نے آپ کی مالی امداد کرنے کی کوئی کوشش کی ہو یا دلاسے دی ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی تینوں حکومتوں کی میں مشکور ہوں کہ کسی نے بھی نہیں کیا. یہ بیماری 10 سال سے ہے، اور اسپیشلی کرنٹ حکومت جو ہے، عثمان بزدار صاحب، میرے پاس سر وہ ثبوت موجود ہے. وہ لاہور میں یہ کاشیانہ فنکشن پہ آئے ہوئے تھے ایک بچی کی شادی کے لیے. میں نے ان کے ہاتھ میں وہ فائل دی جس کا جواب ہے نو، کبھی کوئی فون نہیں آیا. مگر اس وقت انہوں نے کہا کہ خالہ جی میں آپ کا بیٹا ہوں، جو حکم کرے ہوئے. میں نے کہا سر مجھے دوائیاں، مجھے کارڈ چاہیے. پھر بشرا بی بی آئیں عافیت میں، وہ نیٹ پہ تصویر بھی موجود ہے. ہم انہیں بھابھی سمجھتے ہیں اور قوم ان کو بحیثیت خاتون اول اپنی ماں سمجھتی ہے. انہوں نے وعدہ کیا بنٹی میں تمہیں بلاؤں گی، بنی گالا تم آنا. میرے پاس وہ ٹکٹ، وہ نسخہ بھی موجود ہے. خاتون اول صاحبہ اور خان صاحب، میں آپ کے دروازے بنی گالا پہ آئی تھی. آپ کے جو گارڈ ہیں ان لوگوں نے مجھے رات 9:30 بجے پیمز کے ہاسپٹل بھجوا دیا شفا والوں کی ایمبولنس میں. خان صاحب کسی نے آپ سے ملنا کیا، آپ کو بات بتانا گوارا نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے ہیلپ نہیں کی. اور ابھی ایک بڑا ہوا، یہ میں آپ کے چینل پہ نام لوں گی کیونکہ اس کا ریکارڈ بھی میرے فون میں موجود ہے. جیو چینل والوں نے بیٹے میری خبر بریک کی، سٹوری دی، تو فوراً مجھے سی ایم ہاؤس سے ذوالفقار صابر نامی ایک آفیسر کا فون آیا کہ جی سی ایم صاحب آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو. مجھے شکوہ ہے عمران خان صاحب سے کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان انہوں نے صحت کارڈ بنایا، آپ ریکارڈ چیک کریں، اس میں کہیں بھی انہوں نے نفسیاتی مریضوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی فیسلٹی نہیں دی. تو خان صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ صرف کینسر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہی مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریضوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مار دینا چاہیے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ نشے اور ایڈکشن کی وجہ سے نفسیاتی مریض نہیں ہوتے، یہ پیدائشی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی آزمائش کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں. مگر صحت کارڈ میں بھی خان صاحب آپ نے بھی صحت کارڈ میں کوئی اہمیت نہیں دی، کسی نے بھی بیٹے نہیں پوچھا. اور جو انہوں نے ادارے بنائے ہیں سوشل ویلفیئر، وہ بھی ان کے اپنے ڈرائیورز کو ملتے ہیں وظیفے. اور بھی خان صاحب وہ جو آپ نے محکمہ اوقاف بنایا ہوا نا، زکوٰۃ عشر کمیٹی، خان صاحب وہ صرف اور صرف اپنے گارڈز، ڈرائیورز اور مالیوں کو 50-50 ہزار کے چیک دیتے ہیں. جب ہم جیسے پاکستانی جاتے ہیں نا ان کے پاس تو لائنوں میں کھڑے ہو کے سر وہ زکوٰۃ کارڈ بھی نہیں بنا کے دیتے اور دوائیاں بھی نہیں دیتے. پلیز اپنے بنی گالا کے محل سے باہر آئیے اور دیکھیے. میں بھی کشمیری ہوں، میرا باپ بھی کشمیری ہے. آپ وہ مظفر آباد مولانا صاحب، رشید صاحب، شیخ رشید صاحب، آپ جاتے ہیں سارے اسلام آباد کو اکٹھا کر کے، پورے پاکستان کو اکٹھا کر کے جاتے ہیں. کیا لینے جاتے ہیں سر؟ یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ہیں، میں بھی کشمیری ہوں، میرا باپ بھی کشمیری ہے. میرے باپ نے تو 47 سال 3 مہینے آپ کے ملک کو نام دیا، آپ کو ہم نے انکم ٹیکس دیا، آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ویری سوری. مجھے اپنی تینوں جماعتوں سے افسوس ہے کیونکہ شوکت خانم اس لیے بنا کیونکہ قاسم کی امی بیمار تھے، اور میاں صاحب نے جو رائیونڈ میں ہسپتال بنائے کیونکہ ان کے والد چاہتے تھے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے لاڑکانہ میں شور مچایا ہوتا ہے کیونکہ آصف زرداری کے لیے آصفہ اور بلاول بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم صرف بیٹے ووٹ دینے کے لیے. اب آپ کی کیا اپیل ہے حکومت سے یا عام عوام سے؟ حکومت سے میری کوئی اپیل نہیں ہے کیونکہ حکومت سے صرف مجھے گلہ ہے اور افسوس ہے. ان کے وعدے، ان کی ہمدردیاں جھوٹیاں. اور یہ جو نوٹس آ جاتے ہیں نا اسکرین پہ کہ جی چیف منسٹر صاحب نے فوراً نوٹس لیا، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی نوٹس نہیں ہوتا، یہ فیک سٹوری ہے.
تیسری بات یہ کہ ہاں میں اپیل کرنا چاہتی ہوں اپنے مخیر حضرات سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنے بہنوں سے اور اپنے تمام ہمدرد دل رکھنے والے پاکستانیوں سے جو اندرون ملک بیرون ملک ہیں، کیونکہ بیٹے میرا ایک چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک گلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو بارہا ہر میڈیا کے پروگرام سے میں نے میسیج دیا، مگر سر آپ نے بھی نہیں سنا۔ سر روز حشر سب آپ ہمارے جواب دہ ہوں گے اور روز حشر آپ کے گریبانوں میں ہمارا ہاتھ ہوگا، میرا، میری بیٹی کا، تمام نفسیاتی مریضوں کا جن کے جو لاوارثی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ بیٹے یہاں نارمل بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، اور لاہور جو ہے مینٹل اسپتال، وہاں پہ کئی بچیاں اور عورتوں کو داخل کرایا گیا ہے یہ پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ، تاکہ ان کو جائیداد کے حصے نہ ملے۔ برا کھانا، برے کپڑے، کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اور ریسکیو والے جو انہوں نے ادارہ بنایا، چودھری ظہور الہی صاحب، پرویز الہی صاحب، وہ آپ نے کس کے لیے بنایا سر؟ گجرات سے آپ بھی باہر نکلے، نفسیاتی مریضوں کو سر ایمبولنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میری بیٹی کو اٹیک ہوتا ہے، اس کی حالت غیر ہوتی ہے، تو ریسکیو والوں کو فون کریں، آپ چیک کریں، کر کے دیکھیں کہ میرے پاس نفسیاتی مریض ہے، وہ آپ کو اپلوڈ نہیں کریں گے۔ ٹیکسی والے، رکشے والے پیسے ڈبل مانگتے ہیں۔ لوگ جب وہ غیر حالت میں ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، چیخے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا کے نا بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہارن دیتے ہیں۔ تو میں تمام حکومتوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے مر جانا ہے، اللہ کا مال یہیں رہ جانا ہے، آپ لوگ جواب دہ ہوں گے۔ اور مولانا صاحب آپ جو اتنی لمبی لمبی دین کی کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے مجھے کسی بھی حکومت، کسی بھی سرکاری ادارے سے کوئی امید نہیں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تمام مخیر حضرات میری مدد کریں، اور میں خود پہلا ترامڑی میں سایہ بطول ایک گھر بنانا چاہتی ہوں، جہاں پہ جو نفسیاتی مریضہ کے مر کے جو سرپرست، چاہے اس کی ماں ہو، کیونکہ ماں ہی نے سنبھالنا ہوتا ہے، باقی تو بیٹے ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ اگر جب آپ یہ لمحہ فکر ہے کہ جب کسی نفسیاتی مریضہ کی ماں مر جائے تو بیٹے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کی عزت کو روندا جائے گا، اور جو پولیس ہے ہماری ماشاءاللہ، پنجاب پولیس ہو یا کوئی بھی، وہ تو اس کے بیان پہ یقین ہی نہیں کرے گی۔ تو میری درخواست ہے سب پاکستانی بچوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے کہ میری مدد کیجیے۔ میں یہاں پہ سایہ بطول نامی ایک مرکز بنانا چاہتی ہوں، جہاں پہ فری علاج ہو، دوائیاں وقت پہ ملیں، سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر موجود ہوں۔ جو نرسیں ہوتی ہیں نا مینٹل اسپتال کی، بیٹے وہ دوائی کھا کے نا AC لگا ہوتا ہے سرکاری، وہ سوئے ہوتے ہیں۔ ایمبولنس والے ایمبولنس لے کے نہیں جاتے۔ میں چاہتی ہوں ایک ہر شہر میں، پاکستان کے ہر شہر میں فری ایمبولنس سروس ہو، سایہ بطول نامی ایک مرکز ہو۔ خان صاحب اور لوگوں سے میں یہ اپیل کروں، مجھے مربوں میں نہیں چاہیے، رائمنڈ کی طرح یا بنی گالا کی طرح یا بلاول ہاؤس کی طرح ایکڑوں میں نہیں چاہیے۔ میں تو کہہ رہی ہوں ہمیں ایک کنال کا مل جائے، ٹھیک ہے، جہاں پہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کی عزت محفوظ ہو، اسے ایک اچھا کھانا ملے، پورے کپڑے ملیں، اور اس کی عزت سے کوئی نہ کھیلے۔ سایہ بطول بھی میں نے اس لیے نام تشخیص کیا کیونکہ میں کسی شیعہ سنی مذہب سے نہیں ہوں، کیونکہ نبی پاک نے صرف اسلام پھیلایا مسلمانوں کے لیے۔ سایہ بطول اس لیے نام رکھا، میں نے تجویز کیا کہ امت کی تمام ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف بی بی فاطمہ واحد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بچے راہ حق میں ذبح کرائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا رافعہ آنٹی، اگر کوئی آپ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور ان سے رجوع کرے۔ اب اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام پاکستانی بیرون ملک، اندرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، یہ میرا ID کارڈ نمبر ہے، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمام اندرون ملک بیرون ملک پاکستانی نوجوان، بچے بچیاں
سب میری مالی مدد کریں کیونکہ حکومتوں نے نہیں کرنا. میرے اپنوں نے مجھے بیماری اور حالات کی خرابی کی وجہ سے چھوڑ دیا. مجھے نفسیاتی مریضوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ میری تکلیف کو سمجھیں اور میری مدد کیجیے. مجھے آپ کی مدد کا انتظار ہے. میرا نمبر ہے رافعہ رشید RAFIA رافعہ RASHEED رشید ڈاٹر آف MA رشید 033384670032. دس از مائی اکاؤنٹ, دس از مائی ٹیلیفون نمبر. یہ واٹس ایپ ہے اور نیچے میرا نیشنل بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور میرا ID کارڈ نمبر ہے. اور میرا پتہ ہے سبحان اللہ فوڈ کارنر, ترامڑی چوک, مین بازار, اسلام آباد. بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کی مدد کا انتظار ہے.